بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوریہ مہاراج نامی ایک ہندو دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک محلے میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور ہندوؤں کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا جو ہر وقت ہر کسی کی مدد کو تیار رہتا تھا۔ محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا، ان کے کام کرتا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح دارالعلوم کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے آتا، پانی نکال کر اشنان کرتا اور پھر پشت سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور پھر چلا جاتا۔ نہ اس نے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اس کنویں پر نہانے اور مدرسے کے ایک کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا رہا، محتم فوت ہو گئے اور نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معمولات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ ایک دن بادل چھائے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کے سامنے تھے۔ سورج نکلے بغیر سایہ نہیں بنتا اور سایہ بنے بغیر عمل تسخیر نہیں ہوتا۔ سوریہ مہاراج محتمم صاحب کے پاس جا کھڑے ہوئے جو اس وقت کیکر سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ مولانا، نہ تو آپ کے پرچوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریہ نے مذاق کے انداز میں محتمم صاحب کو دیکھا۔ مولانا نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ آپ سناتے آج ہمارے نصیب کیسے جاگے، آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو سوریہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پھرتے ہو۔ بھیا، میں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر چلا ہوں، مجھ سے کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں، سنا ہے پڑوسی کے تو بڑے حق حقوق ہوتے ہیں اسلام میں۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑی متانت سے بولے، سوریہ جی، میرے والد مرحوم کی وصیت آپ کے لیے ہی تھی۔ وہ فرماتے تھے، یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے، یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں رب کی طرف آنے کی تڑپ جاگے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا جی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دیے اور ہمیں پڑھتے رہے۔ مولانا نے پوچھا، سوریہ جی آج آپ پوجا نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں معلوم ہے سورج نظر نہ آئے تو اپنی پوجا رہ جاتی ہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی آپ آتے ہیں تو سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، نہیں آتے۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں اڑچن کون ڈال دیتا ہے؟ سوریہ جی نے بڑے آہستہ سے کہا۔ بادل تو مولانا نے کہا، اچھا سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی اور ہستی نے جو سورج سے طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک اڑچن کھڑی کر دی ہو اور سورج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گیا ہو۔ سوریہ جی خاموش رہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ناغے سے خاموش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناغہ کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ سوریہ جی نے جواب دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا نے کہا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ تو سوریہ جی نے کہا کہ سورج کو غصہ بھی آتا ہے اور اس غصے سے پناہ کے لیے ہی ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع غروب نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا نے کہا، مہاراج اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے بھی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریہ جی چپ رہے۔ مولانا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سوریہ جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے، سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اختیار ہے۔ سوریہ جی، کیا آپ کو پتہ ہے
کسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے ملائکہ کو کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحب اختیار مخلوق پیدا کی ہے۔ خدا کے بعد ارادے کی مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتوں کو اس آدم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا، اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا، اسے ویسے کا ویسا ہی رب کے پاس لے کر چلے جاؤ گے اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے ہو جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا۔ سوریا جی آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ سا ہمدرد، سخی اور خدا ترس انسان پوری بستی میں نہیں۔ مگر سوریا جی پیپر ورک تو کرنا پڑے گا، دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے، اللہ نے سنت بنا رہی ہے، اس نے نبیوں کے باپ، بیٹوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ نہیں کھولا۔ کسی کے گھر بغیر اجازت جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کا حکم ہے اسی گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک انس محبت سے تمہیں بلائے، اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سوریا جی بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کے دیکھو وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریا جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے ہیں، زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، دل میں گداس پیدا ہونا تھا کہ رحمت کی جھڑی شروع ہو گئی۔ سوریا جی ساری رات رو رو کر معافیا مانگتے رہے، وہ ڈر رہے تھے کہ وہ صبح سے پہلے کہیں مر نہ جائیں، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے عوض صبح تک جینے کی مہلت مانگ لی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح ابھی مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریا جی محتمم صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا، لگتا تھا وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ سوریا جی کی کیفیت سے لگتا تھا کہ جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہے مگر زبان جواب دے گئی ہے۔ مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریا جی کو چارپائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا ہوئے آپ کچھ بھی مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے، آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آپ بیٹھا ہے۔ سوریا جی میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ زاروں قطار روتے سوریا جی کو انہوں نے خوب رونے دیا۔ وہ جانتے تھے ہر مسلمان ہونے والا پیدا ہونے والے بچے کی طرح روتا ہوا مسلمان ہوتا ہے اور یہ صحت کی علامت ہے، جان کی صحت کی بھی اور ایمان کی صحت کی بھی۔ پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور پھر مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کرایا گیا۔ عبداللہ نام منتخب کیا گیا اور اسلام قبول کرنے کے ہفتے 10 دن بعد عبداللہ بھائی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔